اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. He who has created death and life so that he may test you as to which in conduct, and he is almighty, most forgiving. میرے سامعین حضرات، جس نے موت اور زندگی پیدا فرمایا کہ وہ تمہیں آزمائے گا کہ تم میں سے سب سے سمجھدار لوگ کون ہے، اور وہ غالب ہے، بڑا بخشنے والا ہے. میرے سامعین حضرات، آپ اپنے آپ کو حساب لے لو، قبل اس سے کیا اللہ کو حساب لے گا. نماز پڑھو، قبل اس سے کیا آپ کی نماز پڑھی جائے. اس دن کے لیے تیاریاں کرو جس دن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا فرمایا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسانی مخلوق تنگ جگہوں پر ہوں گے. نیک بخت وہ ہوگا، قسمت والا وہ ہوگا جس کو زمین پر دونوں پاؤں رکھنے کی جگہ ملے، کیونکہ اس دن اکثر ایک کا پاؤں دوسرے کے پاؤں پر ہوگا. اللہ ہمیں اپنے سائے میں جگہ نصیب فرمائے، آمین. میرے سامعین حضرات، سورج بہت نزدیک آ جائے گا، اس کی گرمی سے لوگ پریشان ہوں گے، پسینے میں غرق ہوں گے. کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی منہ تک پسینے میں ہوگا. اس دن کوئی کسی کا نہ ہوگا، اپنے پرائے ہوں گے، دوست دشمن بن جائے گا. اس دن کوئی داندلی نہ چلے گی. یہ وہ دن ہوگا جس دن نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ ہوگی شوہر کی. وہاں دہشت کے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا، وہاں دہشت کے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا، ہزاروں سر بلندوں کا وہاں پر سر جھکا ہوگا. میرے سامعین حضرات، دنیا میں کمانا ضرور ہے، چاہے نوکری کرے، تجارت کرے یا کسی اور حلال طریقے سے کمائے. اس میں اسلام رکاوٹ نہیں کرتا، بلکہ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا ہمارا امتحان گاہ ہے. ہمیں قبر کو یاد رکھنا چاہیے، ہمیں موت کو یاد رکھنا چاہیے. میرے عزیزو، یہ ایک حقیقت ہے، اللہ نے بڑے بڑے ظالم و جابر بادشاہوں کی کمر موت سے توڑ دی. اونچے اونچے تختوں پر اکڑ کر بیٹھنے والے بادشاہوں کی کمر موت سے توڑ دی. یہ لوگ ایسے تھے جو موت کے ذکر سے بھی نفرت کرتے تھے، لیکن اللہ کا وعدہ جب آیا تو ان کو اونچے محلوں سے زمین پر گرا دیا. یہ ہے موت. خبر نہیں کیا ہے نام اس کا خدا فریبی کہ خود فریبی، خبر نہیں کیا ہے نام اس کا خدا فریبی کہ خود فریبی. عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ. میرے سامعین حضرات، ہمیں مرنے کا غم نہیں. ہم نے قبر کو بھول ڈالا، قرآن کو بھول ڈالا. شاید نعوذ باللہ ذالک قرآن جھوٹا ہے یا قیامت جھوٹی ہے. ہم نے اس کتاب کو بھول ڈالا ہے جو ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے. میرے سامعین حضرات، اب آپ ہی فیصلہ کرو کہ ہم کتنے دھوکے میں ہیں. اگر ہم پھر بھی باز نہ آئے تو ہم سے زیادہ نقصان دہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. یہ رنگیلی دنیا ایک دھوکہ ہے، اس کے چکر میں نہ آنے والی حقیقت میں دانا اور سمجھدار ہے. ہم اس دنیا میں کتنی بھی لمبی زندگی گزارے، لیکن ایک دن ضرور ایسا آئے گا جس دن اس دنیا کی ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی. موت ایک اٹل حقیقت ہے. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اینما کنتم یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہو موت تمہیں پالے گی. میرے سامعین حضرات، میں نے شروع میں آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ پکڑے گی، پھر تم اس ذات کی طرح لٹائے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والی ہے.
میرے سامعین حضرات، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے گھر والے رونا شروع کرتے ہیں، تو ملک الموت اس مکان کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں نے اس کی روزی ختم نہیں کی، یہ اپنا روزی ختم کر چکا ہے، میں نے اس کی عمر کم نہیں کر دی، مجھے تو اس گھر میں بار بار آنا ہے جب تک سب ختم نہ ہو جائے۔ میرے سامعین حضرات، حضرت حسن بصری رضی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر اس وقت گھر والے ملک الموت کو دیکھیں یا اس کی باتیں سنیں تو مردہ کو بھول ڈالیں گے اور اپنی فکر میں پڑ جائیں گے۔ بس میں آخر پر یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ اپنی آخرت کو یاد رکھتے ہیں، ذمہ دارانہ زندگی گزارتے ہیں، آخرت کی باز پرشش پر ہمیشہ نظر رکھتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔